ملیں گے. حدیثیں اوپر سے نیچے آئی ہیں کہ نیچے سے اوپر گئی ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان حدیث ہے تو صحابہ نے پہلے سنا, صحابہ سے ان کے بعد والوں کو پہنچی, ان کے بعد والوں سے ان کے بعد والوں کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوپر والے میں کسی نے سمجھا ہی نہیں اور ایک 14 صدی کے بعد سمجھ میں آ گیا ان کو. یہ موبائل سسٹم ہے کہ ڈائریکٹ کال بک کر دیا نبی کے نام آپ نے. اس سے سمجھنا چاہیے کہ کمی کہاں ہے. جو اوپر سے مطلب اس کا سمجھا جا رہا ہے وہی اس حدیث پاک کا مطلب ہے, اور اس کے خلاف جو کوئی بتا رہا ہے یہ اس کی اپنی سمجھ ہے, وہ حدیث کا مطلب نہیں ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ایسا ہر زبان میں حادثہ پیش آتا ہے. ایک صاحب کے بڑے بد مزاج تھے, کڑوی طبیعت کے, ادنا بات پر بیوی سے بگڑ جاتے تھے. ایک دن بیچارے وہ بڑے تھکے ہارے باہر سے آئے. آپ بیوی سے کہا کھانا تیار ہے, جلدی کھانا کھلا, میں آرام کروں گا, میں تھکا ہوا ہوں. بیوی نے جلدی کھانا نکالا, دسترخوان پر رکھ دیا. اللہ کی شان کے اس دن بیوی نے جو کھانا بنایا تھا تو بنانے کے بعد چکھا نہیں تھا. نمک تھوڑا سالن میں زیادہ تھا. اس نے جو روٹی توڑی اور سالن میں ڈبو کر کے منہ میں رکھا تو پہلے ہی لقمے میں نمک زیادہ محسوس ہو گیا. بس ان کو تاو آ گیا, گرم ہو گئے. بیوی کو آواز دیا, بلایا. وہ غریب بیچاری ہانپتے کانپتے ڈرتے ڈراتے آئی. کہا اچھا یہ بتا, تو ایمانداری سے ایک بات پوچھتا ہوں, کیا جتنا سالن تو میں نمک تو نے ڈالا ہے گھر میں اتنا ہی نمک تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ نہیں, نمک تو گھر میں اور بھی تھا. کہا 1 کلو اور ڈال دے. اب کوئی صاحب کیس کاٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں کیا آیا کہ فلاں صاحب اپنی بیوی کو حکم دے رہے تھے کہ 1 کلو اور ڈال دے, اور صیغہ امر کا استعمال کیا ہے, الامر للوجوب, یا بیوی پر واجب ہے 1 کلو ڈال دے. واقعی اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ڈال دے. جملہ مثبت ہے لیکن معنی اس کے منفی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈالتے, تنزن بول رہا ہے اتنا کم ڈالا کم لوگ, یعنی تجھ نے اتنا زیادہ, اتنا ہی زیادہ کیوں ڈالا؟ زیادہ ہی ڈالنا تھا تو اور ڈالتے تھی. زیادہ ڈالا تھا, اس کو کم کرنے کے لیے کیسی الٹی زبان بول رہا ہے. اس کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ اتنا زیادہ کیوں ڈالا, اتنا زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا. ڈانٹ پلا رہا ہے زیادہ ڈالنے پر, زیادہ ڈالنے سے روکنے کے لیے, لیکن جملہ کیا بول رہا ہے کہ 1 کلو اور ڈال دے. حدیثوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد والے جب حدیث کے الفاظ بولیں گے, گرامر کی روشنی میں اس کا مطلب نکالیں گے تو مطلب الٹا ہو جائے گا. نبی کے زمانے سے جو قریب ہیں, جو اس ماحول و پس منظر سے واقف ہے, جس ماحول و پس منظر میں وہ بات کہی گئی ہے, وہ معنی اس کا الفاظ کے خلاف مراد لیں گے. وہی معنی صحیح ہے کیونکہ وہ سیاق سباق کو, اس ماحول کو, اس پس منظر کو جانتے ہیں. جس ماحول, جس پس منظر میں وہ بات کہی گئی ہے, اور ایسا ہوتا رہتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی سن کر, عجیب سا واقعہ ہے. ایک بہت بڑے عالم صاحب قبلے کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہے تھے. بہت بڑے جامعہ کے حدیث کے استاد. اتفاق سے رستے سے میں گزر رہا تھا تو جب میں نے دیکھا کہ قبلہ رخ بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں تو میں وہیں پر رک گیا. اب پیشاب کی حالت میں ہے, اس وقت تو روکنا ٹوکنا بولنا مناسب نہیں ہے. فارغ ہو گئے. اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے جامعہ میں حدیث کے استاد ہیں اور اتنی بڑی غلطی آپ کیوں کیا آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر پیشاب کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی, اس لیے کہ آپ حنفی ہیں, آپ لوگ حدیث نہیں جانتے.
تو میں نے کہا بھائی اگر ہم لوگ حدیث نہیں جانتے ہیں تو جنانے سے بھی نہیں جان سکیں گے؟ اگر میں نہیں جانتا ہوں آپ جنوا دیجیے۔ تو کہنے لگے ترمذی شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولیکن شربوا او غربوا، پیشاب پاخانے کے وقت تم پورب رخ یا پچھم رخ بیٹھ سکتے ہو۔ یہ حدیث میں اجازت دی گئی ہے ولیکن شربوا او غربوا، پورب رخ یا پچھم رخ بیٹھ سکتے ہو۔ تو ایسا تھوڑی ہے کہ یہ حدیث مجھے معلوم نہیں تھی۔ پہلے تو تھوڑا ہی تعجب تھا کہ عالم اور حدیث پڑھانے والے عالم اور قبلہ رخ پیشاب کر رہے ہیں۔ اب اس سے زیادہ تعجب ہوا کہ اتنا کم علم آدمی حدیث کیسے پڑھاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب مولانا صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، تو جس وقت حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس وقت رسول اللہ کہاں تھے؟ کہیں رہے، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ایسا تھوڑی ہے کہ نبی وہاں ہوں گے تو ان کی بات مانی جائے گی اور وہاں ہوں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہم نے کہا ایسا تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے آپ کا مطلب؟ ہم نے کہا مطلب سمجھ میں آئے گا، آپ بتائیے اس حدیث کے راوی کون صحابی ہیں؟ حضور نے یہ بات فرمائی تو صحابی نے سنی ہے نا، حضور سے نقل کرنے والے صحابی کون ہیں یہ بتائیے۔ کہنے لگے اس وقت تو یہ یاد نہیں ہے کہ راوی کون صحابی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے مجھے تو یاد ہے، ترمذی میں یہ روایت ہے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور روایت کا یہ آخری ٹکڑا ہے جو آپ نقل کر رہے ہیں، اس کے پہلے بھی ایک جملہ ہے۔ کہنے لگے اگر پہلے بھی کوئی جملہ ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری ہی راوی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا فرق تو زمین آسمان کا پڑ گیا، لیکن آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اب ہم کیا کریں؟ کہنے کیسے فرق پڑ گیا؟ میں نے کہا دیکھیے ابو ایوب انصاری ہیں، یہ مکے کے باشندے نہیں ہیں، مدینے کے صحابی ہیں۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ حضور یہ بات مدینے میں بول رہے تھے اور مدینے والوں کو حضور بول رہے ہیں لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، اے مدینے والوں نہ تم پیٹ کرو قبلے کی طرف اور نہ اپنا چہرہ کرو قبلے کی طرف پیشاب پاخانے کے وقت میں، ہاں تم پچھم یا پورب رخ بیٹھ سکتے ہو۔ تو مدینے اور مکے میں پورب پچھم کا تھوڑا تقابل ہے، مکہ مکرمہ دکھن ہے مدینہ طیبہ سے اور مدینہ طیبہ اتر ہے، تو مدینہ طیبہ والے کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا چہرہ یا اپنی پیٹھ پیشاب پاخانے کے وقت میں قبلے کی طرف مت کرنا، ہاں تم پورب رخ بیٹھ سکتے ہو، پچھم رخ بیٹھ سکتے ہو، کیونکہ وہاں سے قبلہ دکھن رخ ہے، تو پورب بیٹھے گا پچھم بیٹھے گا تو نہ پیٹھ ہوگی قبلے کی طرف نہ چہرہ ہوگا۔ تو مدینے میں آپ پیشاب کر رہے ہیں، آپ تو انڈیا میں ہیں۔ تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ ہم کہا غلطی ہو گئی نہیں، ایسی ہی غلطی کرتے کرتے گمراہ ہو گئے ہیں آپ لوگ۔ حدیث کا جو مطلب ائمہ نے لیا ہے، فقہا نے لیا ہے، وہ اس کے رازداں ہیں، وہ مزاج شناس رسول ہیں، وہ